خالی دیکھ لیا تھا وہ بھی دکھایا جا رہا ہے، کچھ نہیں بچائی. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. اللہ اکبر. فرمایا ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ وہ کر کر آئے تھے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے. یہی وہ چیز ہے جس کو علماء نے تشریح اس کے کی ہے کہ خالی اس کی رپورٹ نہیں دی جائے گی. جو کام ہم کر کے گئے، جھوٹ بولا، غیبت کی، بدگمانی کی، الزام لگایا، بد نظری کی، ناپ تول میں کمی کی، ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کی، بیوی کو بلا وجہ ڈانٹا، پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کی، سڑک پر تھوک دیا، کسی کے سامنے کچرا پھینک دیا، جو بھی ہم کر کے آئے ہوں گے وہ ہمیں کرتا ہوا دکھایا جائے گا. اپنے آنکھوں کے سامنے وہ عمل ہم خود موجود پائیں گے، وہ عمل پائیں. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب محمد، تمہارا رب کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرے گا. جو سچائی ہوگی وہی پیش ہوگی. کوئی ظلم کر کے غلط الزام کسی پر نہیں لگائے گا تمہارا رب. فتنہ دجال کے دور میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم سب اس میں مبتلا ہیں دوستو، سب مبتلا ہیں. اس فتنہ دجال کے دور میں قرآن کی اس آیت سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ آخرت کی طرف سے غفلت کی بیماری عام ہو جائے. یقین مانیں، اگر مسجدوں میں منعقد کی جانے والی چند مجالس نہ ہوں تو آخرت کو یاد دلانے والی کوئی اور چیز ہمارے پاس ہے؟ عجیب ماحول ہے یہ. ہم جس دور میں جی رہے ہیں، یہ جو مغرب کا طرز زندگی ہے جس کو ہم سب نے کلی طور پر یا ذہنی طور پر قبول کر لیا، اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ آخرت کا تذکرہ ختم، بالکل ختم. 50 سال ہو جاتے ہیں، 60 سال ہو جاتے ہیں، گھر میں بیٹھ کر آخرت کا تذکرہ ہم نہیں کرتے. تو بھئی یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ جنازہ لے کر جائے ہوئے ہوتے ہیں قبرستان، اس وقت بھی ہم کو اپنی موت اور آخرت یاد نہیں رہتی. یہ حال ہو گیا ہے آخرت سے دوری کا. دنیا کے دوسری قومیں جن کو آخرت کے بارے میں اس طرح پتہ نہیں ہے جس طرح مسلمان کو ہے، وہ بھی آخرت کو جس طرح بھولی ہوئی ہیں اسی طرح ہم بھی آخرت کو بھولے. یہ اس دور کی خاص بیماری ہے. پچھلے دور میں فتنہ دجال کی شروعات سے پہلے، یعنی مغرب کے کلچر کے دنیا میں پھیلنے سے پہلے، موت کو اتنے بھول کر زندگی گزارنا اور آخرت سے اس بری طرح غافل رہ کر زندگی گزارنے کا رواج نہیں تھا. اس لیے خصوصی طور پر مجھے اور آپ کو کوشش کرنی پڑے گی کہ میں اپنی آخرت کو یاد رکھوں، آپ میں سے ایک ایک اپنی آخرت کو یاد رکھے، اور میرے اور آپ کے گھر کے لوگ اپنی اپنی آخرت کو یاد رکھیں. اس کی کوشش کرنی پڑے گی. قوا انفسکم واہلیکم نارا، کرنا پڑے گا. میں ترکیب بھی ذرا اس کی سمجھا دوں، کیونکہ اگر سلیقہ نہیں آئے گا تو ٹھیک سے ہم اپنے گھروں میں آخرت کا تذکرہ نہیں کر پائیں. ظاہر ہے ہر عمر ہوتی ہے اور ہر عمر کا اپنا ایک الگ ایک مزاج ہوتا ہے. اب 10 12 سال 15 سال کے بچے ہیں، پھول جیسی بچیاں ہیں، ان کی اپنی ایک عمر ہے. اس عمر کے شوق ہوتے، اس عمر کے جذبات ہوتے ہیں، اور اسی سے زندگی کے اندر حسن آتا ہے، گھروں کے اندر رونق آتی ہے. وہ ایک فطری چیز ہے. اسی طرح گھر کی مستورات، ان کا اپنا ایک ذوق و مزاج ہوتا ہے.
آپ کا نوجوان بیٹا جو اسکول کالج میں پڑھتا ہے اس کا اپنا ایک ذوق ہے جس ماحول میں رہتا ہے وہ. اب ہم اگر یہ محسوس کرتے ہیں کہ پکڑ کے لے کے بیٹھ گئے سب بچوں اور بچیوں، میرے الفاظ پر غور کیجیے گا، پکڑ کے لے کے بیٹھ گئے، ڈانٹ ٹپٹ کر کے سب لوگ آؤ جلدی آؤ، نالائق کمینہ تعلیم میں حلقہ نہیں بیٹھ، اور بٹھا کے آپ نے پڑھنا شروع کیا مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور کھولا آپ نے خون اور پیپ اور سانپ اور بچھو اور گرد اور جلات اور مار اور پیٹ اور قبر اور آگ اور یہ وہ، تو آپ تو ماشاءاللہ بوڑھے ہو چکے ہیں، نہ منہ میں دانت ہے نہ پیٹ میں آنکھ ہے، اور ظاہر ہے کہ اب قبر ہی ہے، کہاں کہاں ہوتے ہوئے بمبئی تک تو آ گئے، اب آگے اور کہاں جائیں گے، قبر میں جائیں گے. جان بوجھ کر یہ جملہ یہاں بول رہا ہوں، کہاں کہاں ہوتے ہوئے بمبئی تک آ گئے، یہ میں کرلا میں بولوں گا، وہ میں بمبئی سینٹرل میں نہیں بولوں گا. تو آپ تو ماشاءاللہ آپ تیار ہیں مرنے کے لیے، اور بچے بھی چاہتے ہیں جلدی جائیں تو اچھا ہے. لیکن وہ بچہ آپ کا 10-12 سال کا 15 سال کا، وہ آپ کی بچی 12-13 سال کی، اس کے سامنے آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، کیا اس کو دلچسپی پیدا ہوگی آخرت سے؟ آخرت تو چھوڑیے، دین سے دینداروں سے نفرت پیدا ہو. ان بیچاروں یہ تو سب موت کے سوداگر ہے، ان کے سامنے تو ان کو تو موت کا تذکرہ کرنے کے سوا کچھ آتا ہی نہیں. لگتا ہے ملک الموت یا تو ان کے دادا ہیں یا نانا ہے. ہوگا ضرور، نسب کی تحقیق کروں گا میں انٹرنیٹ پر جا کر، اور ددیال اور ننیال میں کہیں نہ کہیں ان کا حضرت اسرائیل سے رشتہ نکلے گا. اس طرح نہیں چلتا. یہ دور بہت بیمار دور ہے، کمزور دور ہے. ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اچھے ہم جیسے مولویوں کے. یہ بچے بچیاں جو آج کل کے ماحول میں جی رہے ہیں، ان کا معاملہ بہت نازک ہے. ان کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ ہمیں مانوس کرنا ہوگا. ان کے سامنے پیارے پیارے واقعات حضرت یوسف علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعات سنائے جائیں. حضرت یوسف کے بچپن کے واقعات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نوجوانی کا واقعہ سنایا جائے، صحابہ کرام کے واقعات سنائے جائیں. اچھے کردار، سچ بولنے سے کیا ہوتا ہے مانوس کیا جائے، بہت اچھے انداز. اور اسی تذکرے کے اندر جب یہ مانوس ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے، کیونکہ بچوں کو کہانیوں کا شوق ہوتا ہے، قصے کہانیوں کا شوق ہوتا ہے، یہ بچپن کی فطری چیز ہے. تو کوئی اچھا واقعہ سنایا جائے، سیدنا عبد القادر جیلانی کا واقعہ، بایزید بستامی کا واقعہ، علی ابن ابی طالب کا واقعہ، حسن اور حسین کا واقعہ. مانوس ہوں بچے، مزہ آئے گا ان کو، اور وہ کہیں گے کہ ممی اور سنائیے، ابو اور سنائیے، اچھا لگے گا. اور وہ اسی کے اندر دلچسپی پیدا کرتے ہوئے کہ دیکھو بچوں، دیکھو سب لوگ اپنی بیوی سے بھی بچوں سے بھی، دیکھو یہ زندگی تھوڑے دن کی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. مجھے اور تم کو سب کو مل کے اس کی تیاری کرنی. اس گھر میں آخرت کی تیاری ہوگی، آخرت کی فکر ہوگی. اس لیے بھائی اتنے بجے ہم لوگ سو جائیں تاکہ صبح فجر میں سب اٹھیں، تاکہ آخرت میں ہم کامیاب. ہم لوگ سب روزانہ قرآن پڑھیں گے تاکہ آخرت میں ہم کامیاب. اب بہت دلچسپی کے انداز سے بچوں کو دین سے اور آخرت سے مانوس کر سکتے ہیں. آج کل آخرت سے وحشت ہے، بڑے بڑوں کو، اچھوں کو، بچوں کا تو ذکر ہی کیا ہے. تو یہ جو فتنہ دجال کا دور ہے، اس دور میں ایک بیماری بہت سنگین جس سے شاید ہی کوئی بچا ہوا ہے، وہ ہے آخرت سے غفلت. بالکل یاد نہیں ہے آخرت. حالانکہ ہر سوئی کی ٹک ٹک پر ہم اپنی آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہم جب اپنی سواری پر بیٹھ کر جا رہے ہوتے ہیں اپنے گھر یا آفس، تو بظاہر تو ہم بڑھ رہے ہوتے ہیں اپنے گھر یا آفس کی طرف، در حقیقت ہم بڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی آخرت کی طرف.
اسی لیے سواری کی دعا میں کہلوایا گیا ہے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم جا رہے ہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر. آپ اپنے گھر کی طرف کہاں جا رہے ہیں؟ آپ تو تھانے جا رہے ہیں، آپ تو فلاں جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں. نہیں، بالکل صحیح ہے کہ تم بظاہر اس وقت فلاں جگہ جا رہے ہو، لیکن یہ ہم تم کو یاد دلانا چاہتے ہیں تم سے محبت کی وجہ سے کہ تمہارا ہر قدم تم کو آخرت سے قریب کر رہا ہے. تم چاہے مشرق کی طرف جا رہے ہو یا مغرب کی طرف، شمال کی طرف جا رہے ہو یا جنوب کی طرف. اور آخرت کو یاد رکھنے کے بعد گناہوں کا چھوڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور آخرت کو بھول جانے کی صورت میں گناہوں کا چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے ایک ترکیب یہ بھی ہوتی ہے کہ روزانہ 5-10 منٹ اپنی موت کو اکیلے میں بیٹھ کر ہم یاد کریں. چپ چاپ اکیلے میں بیٹھ کر اپنی موت کا مراقبہ کرنا، سوچنا کہ میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے قبر میں، تو کیا میں ان کے سوالوں کا صحیح جواب دے پاؤں؟ کیا میں نے تیاری کی ہے؟ میرے گناہ مجھے کیا کیا سزا دلوا سکتے ہیں آخرت میں؟ روزانہ جب ہم سوچیں گے تو دل نرم پڑتا ہے. اس دور میں آخرت کی یاد اپنے دل میں جمانے کے لیے ہم سب کو الگ سے ایکسٹرا کوشش کرنی پڑے گی. یہ ہے میری پوری بات کا خلاصہ. آج کا ماحول مختلف ہے، یہ موت کو اور آخرت کو یاد کرنے میں مددگار نہیں ہے. یہ ماحول موت کو اور آخرت کو بھلانے میں مددگار. بس آگے اب دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے. اس کو اگر شروع کروں گا تو پھر وہ لمبا ایک وقت چاہے گا. آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا جو قصہ قرآن میں بہت جگہ بیان ہوا، اگلی آیتوں میں اس کا پھر ایک مرتبہ تذکرہ اللہ نے سورہ کہف میں کیا ہے، اور ایک نئے انداز سے کیا ہے. یہ قصہ بیان تو قرآن میں کئی جگہ پر ہوا، ایک بات جو یہاں بیان کی گئی ہے وہ کہیں نہیں بیان کی. کانا من الجن، یہ لفظ کہ ابلیس جنات میں سے تھا، یہ بات قرآن مجید میں باوجود اس کے کہ آدم اور ابلیس کا قصہ قرآن میں بہت جگہ بیان کیا گیا، لیکن اس قصے کا یہ حصہ کہیں نہیں بیان کیا گیا سورہ کہف کے سوا. اور ایک اور اشارہ جو سورہ کہف میں ہی آیا ہے، کہیں اور نہیں آیا اسی قصے کے بیان کے ضمن میں، وہ یہ کہ شیطان کی ذریت اور اولاد بھی ہے. افتتخذونہ وذریتہ، یہ کہیں نہیں ہے قرآن. ایسا کیوں ہے اور ان دونوں اشاروں سے ہمیں کیا بتانا مقصود ہے؟ اور یہ دو باتیں سورہ کہف میں ہی کیوں کہی گئیں اور جگہ پر کیوں نہیں کہی گئیں؟ اور یہاں پر تذکرہ کرنے سے فتنہ دجال سے اس کا کیا کنیکشن ہے؟ یہ ایک تفصیل طلب مضمون ہے. آئندہ انشاءاللہ جب کبھی بھی حاضری مقدر ہوئی تو انشاءاللہ یہاں سے اس کی تشریح ہوگی اور اس موضوع کی، اس مضمون کی انشاءاللہ وضاحت کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ آسان. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اللہ اللہ دل سے اقرار کرتے ہیں، اللہ
اللہ ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں نہیں ہے. اللہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں اللہ اس دور میں اب بہت مضبوط ایمان کی ضرورت ہے اور ہم اس مضبوط ایمان سے ابھی تک اپنے دلوں کو منور نہیں کر سکے. اللہ ہماری اب تک کی غفلت اور کوتاہی کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہم دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ دنیا کی فکر ہمارے اوپر غالب آ گئی ہے. اللہ ہم اپنی آخرت کو بھول گئے ہیں. اللہ سارا یقین ہمارا چیزوں سے اور اسباب سے جڑ گیا ہے اور آپ کی ذات عالی پر جو یقین ہونا چاہیے وہ کمزور ہو گیا ہے. اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ 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 ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری مکمل اصلاح عافیت کے ساتھ فرما دیجئے. اللہ ہمارے دلوں کی کیفیت کو بدل دیجئے. ہمارے دل بدل دیجئے. ہمیں اپنا بنا لیجئے. اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے. ذکر اور فکر کی حقیقت نصیب فرما. غفلت سے بچا لیجئے. معصیت سے بچا لیجئے. گناہوں سے بچا لیجئے. اللہ گناہوں کے مواقع سے بھی اللہ ہمیں بچا لیجئے. گناہوں کے اسباب سے بھی بچا لیجئے. اے رب کریم، اے اللہ، اے اللہ اپنے بندوں اور بندیوں کے اس مجمع پر ایک بار رحمت کی نظر ڈال دیجئے. رحمت کی نظر ڈال دیجئے. اللہ 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 ہمیں سچی توبہ عطا فرما. فکر مندی نصیب فرما. غفلت سے نجات نصیب فرما. بھاگ بھاگ کر اپنی اصلاح کے لیے جانے کی توفیق عطا فرما. رب کریم قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرما. قرآن کا نور نصیب فرما. اے رب کریم دور حاضر کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. دور حاضر کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ، اے اللہ عجیب و غریب قسم کے فتنے آ رہے ہیں. اللہ عقلیں حیران ہیں، دل و دماغ پریشان ہیں. اے رب کریم ہر طرف بدامنی کا دورہ ہے. اے رب کریم اپنے کرم سے جس پورے ماحول میں جس طرح آپ نے اصحاب کہف کو ہمت کر کے ماحول کے تمام شر و فساد سے اپنے کو بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے اپنے کو اللہ ایک جرأت مندانہ قدم اٹھانے کی توفیق دی تھی اور انہوں نے سوسائٹی کے تمام اثرات سے اپنے کو بچا لینے کے لیے سوسائٹی سے اپنے تعلق کو توڑ لیا تھا. اللہ ہم کو بھی اللہ ہماری اپنی بساط کے مطابق اس تعلق کو اللہ محدود سے محدود کر دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے سے لو لگانے والا بنا دیجئے. لا یعنی سے اللہ ہمیں بچا لیجئے. لا یعنی میں مشغولیت دلوں کو تاریک کرتی ہے. اللہ اس حقیقت کو ہمیں سمجھنے والا بنا دیجئے. اے اللہ ابھی ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے. حجاج کرام کی بڑی تعداد ابھی واپس بھی نہیں آئی ہے. اے رب کریم اپنے کرم سے اے اللہ اپنے کرم سے دنیا میں ظلم، تشدد، دہشت گردی اور فتنوں کے اس ورق کو پلٹ کر اب امن و رحمت کا ورق اللہ کھول دیجئے. اے رب کریم اے اللہ اپنے کرم سے حیرانی اور پریشانی کے عالم سے نکال کر سکینت اور وقار کا دور کا ذائقہ ہمیں نصیب فرما. اطمینان قلب نصیب فرما. نفس مطمئنہ نصیب فرما. سکینت کا مزہ چکھا دیجئے. وقار کا مزہ چکھا دیجئے. استقامت کی حقیقت عطا فرما دیجئے. اے اللہ جس مریض کے لیے، جس زخمی کے لیے اللہ دعا کا اعلان ہوا اس کو بھی، اور جن کے لیے اعلان نہیں ہوا ان سب کو بھی شفا نصیب فرما، صحت نصیب فرما، برکتیں عطا فرما. اللہ روزانہ ہمیں اپنی آخرت کو یاد رکھنے کے لیے اہتمام کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ٹوٹی پھوٹی ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے اور ہم سب کی طرف سے اپنے محبوب سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہزاروں لاکھوں بار درود و سلام بھجوا دیجئے ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر اور اسی راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین
برحمتک یا ارحم